أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی اللہ کریم دی حمد و ثنا کہ اللہ پاک اج دا وقت اپنی یاد صرف کرن واسطے عطا فرمائے بے شمار تحفہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ کہ جنہ دے ذریعے نال اللہ پاک نے آپاں کو انسان بڑھائے مسلمان بڑھائے اپنی ہدایت تے رہنمائی واسطے پاک قرآن عطا فرمائے بخشش و نجات واسطے اللہ ماہ رمضان عطا فرمائے اللہ آپاں گناہگاراں دی شفاعت واسطے آپاں کو محمد عربی سلطان عطا فرمائے حضرت گرامی میرے تو پہلے ماشاءاللہ تسا قرآن خوانی تلاوت واز حضرت علامہ صاحب دا سوڑے اللہ پاک قبول فرماوے برکت عطا فرماوے رحمت عطا فرماوے آج دا ایسال ثواب دا پروگرام ہے تے محترم مرحوم مغفور محمد اعجاز صاحب انہوں دے ایسال ثواب واسطے ہے اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش فرماوے اللہ درجات کو بلند فرماوے تے جنت الفردوس اچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے یقیناً تو سب تھک کے بیٹھے ہو سو تے آپ تو پتے عادت ہے جو لمبا چوڑا کام کہہ نہیں ہوتا ہے نا پورا ٹائم تے پورے ٹائم دے ہوتے انشاءاللہ واز ختم کرے سو جتنا ٹائم ہے دا 12 منٹ تقریباً کوئی 15 ہیں شاید انشاءاللہ 11 بجے دا ٹائم ہے تے ایویں 5-7 منٹ 8 رہ گئے تے ان دے وچ ہی کوشش کرے سو انشاءاللہ یہ آیہ کریمہ دے تحت جتنے گالی بیان تھی سن اللہ قبول فرماوے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے آیہ کریمہ دا ترجمہ سنو تے انشاءاللہ کو جتنے گالی تھی سن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ اللہ ہر بندے دی موت دا وقت مقرر کر لیتے اللہ صحیح فرمایا ہے اے لکھ دیتے ہوں مالک اے بچہ اممہ دے پیٹ اچھے اجا گوشت دا لوتھڑا ہو سی این دا ٹائم موک ویسی
جاگتے پہ توجہ نہ سنا ہے تے اے بچہ 4 مہینے دا جڑے ویلے تھی ویسی ایندے جسم وچ اللہ روح ہی پا دے سی فرمایا وہ 6 مہینے دا تھی سی اے بھی اماں دے پیٹ چی مک ویسی وال فرمایا ایک بچہ 9 مہینے پورے کرتے اماں دے پیٹ چو زندہ باہر آسی ٹائم مک ویسی وال فرمایا ایک بندہ 15 سال 18 سال دا جوان شادی دے نہیں اماں تے ابا گنی بیٹھے ہو سن ہے ڈوڑے دیوار دیر ہو سی تے بندہ اللہ دے کول حاضر ٹائم پورا تھی گئے ایویں ایک بندہ جیویں محترم اعجاز صاحب دا پتہ لگے جو گڈی چلاتے ٹھیک ٹھاک گھر رہے ہیں ات پہنچیں تے تکلیف تے بابا گالے ہے جو اللہ دے نبی تا پہلے ڈس دیتے حضور رحمت للعالمین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں زندگی دا اتنا بھروسہ کہنی کہ ایک بندہ اپنا ساہ اگر اندر چھکے پتہ کہنی یہ باہر نکل سی یا کہنا اے ہے زندگی سمجھان دی پیئے تے بندہ پتہ نہیں کیا سوچی ودے پیری رلے سوچی ودن امیری بہن کچھ سوچی ودن تے مولوی بھی ساری باری کو چپ کر گئے کیا بڑی باری تجھیق سارے بندے آپ مقابلہ لئی ودے روپیہ پیسہ دنیا ہائے ہائے تے اوئے ہوئے آندھی پہ سمجھ اے ہے زندگی لیکن بابا ککھ دا پتہ کہنی اتھو پتہ نہیں کتنے اٹھی تو ویسوں نہ ویسوں کہیں دا وقت پورا ہے تے کہیں دے نال کیا بن سی اے اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے میں پیارس کریں نامی فرمایا لکل امت اجل ہر بندے دی موت دا وقت اللہ مقرر کی دے میں اڑھے تھا ایک حدیث پاک بیان کرنا بجا اللہ اکبر مسلمانوں سنو تو صحیح ایمان نال کاش سا کو سبق پلے پائے بندے ہاں توجہ کرو حدیث پاک کے چاہے 4 مہینے دا جڑے ویلے بچہ اپنی اماں دے پیٹ تھیں دے نا او بھامے پیر ہوئے بھامے امیر ہوئے بھامے مولوی ہوئے آندھی پہ سمجھ جتنا وڈا سائنسدان ہوئے جتنا وڈا بندہ ہے فرمایا 4 مہینے دا جڑے ویلے تھے اماں دے پیٹ اللہ فرمایا ہون فرشتے کو ون ہونی دے جسم روح پھوک او گوشت ہون بندہ بن گئے زندہ تھی ہون اللہ کیا کیتے توجہ کرائے ایمان نال آج لوگ آدھن مولوی نہ پڑھاؤ ایک قرآن نہ پڑھاؤ بال کو روٹیاں کون کمے سی ڈاکٹر کون بن سی انجینئر کون بن سی پروفیسر کون بن سی جاندے پہوے مارکا جٹ کیویں بن سی ذمہ دار لیکن توجہ کرو اللہ جڑا کچھ فرمائے اللہ دے نبی اعلان فرمائے کہ 4 مہینے دا بال ماں دے پیٹج تھے اللہ جڑے فرشتے دے ذریعے نہ روح پائیے اللہ فرمائے فرشتہ ہون ایک دو کم بے کر اللہ حکم فرمایا ان دی زندگی لکھ پہلے جو کتنی زندگی ہے جاگ دے پہلے یہ حدیث مشکات چھے بھئی کئی کتابیں چھے فرمایا ان دی زندگی لکھ کتنے سال ہے مہینے ہے فرمایا لکھ لیتی ہے فرمایا ان دی موت لکھ کیڑے ویلے آسی لکھی گئی ہے اور توجہ نال جاگ دے بیٹھے ہوئے پہلے اگلے دو گالی بھی سن گرو فرمایا ان دی نیکیاں ہی لکھ جتنیاں کرے سی انہیں برائیاں ہی لکھ جتنیاں کرے سی جاگ دے پر 4 چیزاں ادھر رزق بھی لکھ 4 چیزاں لکھ دیتے رزق موت زندگی حیات لکھ دیتے اور میں پوچھتا مارکا جیدہ اللہ دے ہوتے ایمان ہے اللہ دے نبی دے حکم دے ہوتے فرمان دے ہوتے جیدہ ایمان ہے میں پوچھتا جیڑے ویلے رب لکھ دیتے تو آدھی میری نیکی بدی تے رزق کو زور لا سکتے ایمان نال میں توڑے کنو پوچھتا فیصلہ آپ کرو چاہیں گالے جواب اچھ فیصلہ تھی ویسی میں پوچھتا اپنے جڑے غریب ہیں چلو غریب ہیں جڑے بندے کیا خیال ہے روٹی کماون اچھ مکان بناون اچھ پڑھن پڑھاون اچھ کوئی کمی رکھ دینو
تھوڑے بندے بولے ہوئے کوئی کمی رکھ دے نا پورا زور لیندے یار میں آلہ پڑھا ونجا آلہ روزی کماوا لیکن بابا جیدہ رزق خدا لکھ چھوڑے اللہ یبسط الرزق لمن یشا فمیں جیدہ رزق میں اللہ چاہنا لکھ دینا ودھا دینا میں اللہ تے جیدہ چاہما ہوں دے رزق میں اللہ یقبض بند کر دینا اور پتہ لگا جو رزق نہ پیر دے ہتھے چھے نہ بولوی دے ہتھے چھے نہ امیر دے ہتھے چھے رزق رب قدیر دے ہتھے چھے اور اللہ لکھ دیتے لکل امت اجل ہر بندے دی موت دا وقت مقرر ہے اور آپ کرنا کیا چاہیے ہے جے کو اللہ جتنے ساہ دیتن او بندہ اللہ پاک دی فرما برداری دے وچ گزارے یقیناً این بندے سوا بیا بندہ کوئی نہیں دنیا ہے اللہ دا فرما بردار بندہ میں بالکل اختصار چونکہ وقت تھوڑا ہے میں ایک لوگا نہیں دے مطابق سمجھاونا چاہنا تاکہ گال پلے پائے بنی اللہ کرے جناب والا میں پیارس کرے نا بندہ جڑا ہے دنیا ہے واہ مالک تیری مرضی سبحان اللہ کچھ ہی دنیا چاہیں تے رب کو راضی کرتے لگے گئے دنیا چو ہے کچھ این رب کو رساتے لگے گئے دنیا چو لیکن رب تیری عظمت تو صدقے مادہ لال کوئی دنیا جڑا ہے خدا دی قسم رب دی رحمت تا جڑا ہے حق ادا نہیں کر سکیا کوئی بندہ اور جناب توجہ کرائے ایک بندہ میں ایک روایت پڑھدا پیامی ایک بادشاہ دی انہوں ایک بندے پوچھا اے دس جو تو بادشاہ ہے تیری بادشاہی ہے تو اے دس اگر پانی نہ ملے تے کو جاگ دے پہ میں مارکا توجہ میں دیر ایک کام کریں پہ دوست تو سلوگا لی سن گی لوگ فرمایا پانی نہ ملے تے کو ایک درویش کیا بادشاہ دے کو لوگ کو سمجھا مڑ آکے این رستے کو پانی نہ ملے بادشاہ کیا کرے سے کتنا کچھ خرچ کرے سے پانی پیمن واسطے او بادشاہ کیا ادھی حکومت دے سا تے ایک گلاس پانی دا گن گن سا مگر ٹھیک ہے اچھا ول جنے پی گنے وہ گلاس پانی دا تے اندر لگا بنجے ول پیشاب دے رستے ہی چو باہر نہ نکلے دس ول کیا کرے سے آکھا لگا دی بائی دے سنچتے اے پانی پیشاب خارج تھی ویسی وقا اچھا میں ہوں آکھا یار گال سن جدہ تیری پوری حکومت دا مل ایک گلاس پانی دا ہے آکھے جدہ تیری حکومت پوری دا ملک طاقت پاور ایک گلاس پانی دی قیمت ہے تے کملا کرا ڈٹھا ہی جو رب دے کتنے نعمتہ کھا چھوڑے نہیں ہائے مالک توجہ کرو مسلمانوں میں سبق پہ لینا جناب والا بندے دا وقت اللہ مقرر کیتا ہے جو کہے کو کتنا رزق میں اللہ دیمنا ہے جناب والا توجہ کرو بندہ آئے اللہ کو راضی کیتے سی رب کو اتنا راضی کیتے سی جناب حدیث واقع چاہے میں سنوے نا اختصار رل بالکل توجہ نال جناب جڑے ویلے بندہ نیک اللہ دا ہی دنیا تو ویندے حدیث دے لفظ سنو چاہ اللہ دا فرشتہ آندے آتے اون بندے کو گال ہی کر ویندے جاگ دے پہ مالک بول وہ آتے گال ہی لیندے آدھے حاجی صاحب خان صاحب قاری صاحب مولی صاحب تو بڑا چنگا بندہ ہے یار میں گال نہیں کریں دے میں در توجہ رکھا ہے سارے بندے وال حدیث سے چاہے وہ فرشتہ جڑا ہے نا وہ بندے کو توجہ میں در میں اشارہ کرتے آدھے ذرا پاسے دیکھے نا یہ سامنے میں اشارہ کریں دے فرشتہ حدیث سے چاہے بندہ جڑے ویلے میں نظر اٹھاتے دے دے نا ان دی نگاہ جنت لے مکان تک لگی ہوئے دی جنہوں جنت دا مکان دے گندے نا مسلمانوں توجہ کرو ایدہ خیال جنت علیہ پاسے ہوں دے اتھو فرشتہ روح کو قبض کر گندے میں دی تشریح پڑھدا پیامی کہ یا اللہ اے جنت دکھاتے خیال ان کراتے روح کیوں قبض کرائی اللہ فرمایا جے دی توجہ این پاسے ہوئے ہاں نا تول حدیث چاہے کہ بندے دی روح ایویں نکل دیئے جسم دے وچوں فرمایا جیویں بیر دے کنڈیاں دے تے کپڑے کو سٹو تے والو کو چھکو نا کپڑا ایویں جھرکین دے ویندہ تے چرین دے ویندہ فرمایا روح ایویں زخمی تھی تے نکلے ہاں فرمایا میں رب اپنے بندے دی قدر کیتی ہے میں کچھ راضی کیتے میں دا خیال جنت علیہ مکان علیہ پاسے لواتے دی روح کو کڑھا دے اپنے بندے کو ڈوکھ دے وڑا میں اللہ گوارا نہیں
یہ روح نکلی ہے جناب جڑے ویلے روح بندے دی گئی ہے نا توجہ میں در فرشتے کڈیے ایک کلا فرشتہ نہیں آندا آپ پتا اندھے ہے نا کہے قسمت علی آکھا لے کے نو پوچھو کہ جناب جڑے ویلے فرشتہ آندے نا ملک الموت رلے ایک جماعت گھنتے آندے روح کڈیے اور حدیث پاک کے چاہے نال بے فرشتے جڑے ہیں نا انہوں روح کڈیے تے او ہاتھی میں اپنے کپڑے جڑے ہیں میں نور دے چادرہ چاہتے کھڑے آدھن یار میں کوئی دی روح چاون لے وہاں کے کیوں وہاں کے ہی واسطے اے رب دا محبوب بندہ ہے آجی دی روح نکلتے اللہ دے دربار اچ پہ ویندی ہے میں چاہنا جو اللہ دے نیک بندے دی روح کو چاون دی سعادت میں کوئی مل ونجے ہے اور میں ایک گال چونکہ وقت موضوع پورا تھی نہیں سکتا میں ایک گال کرے نا توجہ کرو جناب میں ایک واقعہ پڑھتا پیا میں کہ ہر بندہ جڑا ہے نا ہر بندہ اے لال فرشتے ہیں تو آدھے میرے موڈیاں دے لال کہ دیکھو کرامن کاتبین آدن کیا آدن کرامن کاتبین ایک نیکیاں بدیاں لکھن والے فرشتے بیٹھے ہون روایت دے وچ ہے جڑے ویلے بندہ جناب والا فوت تھی ویندے نا بندہ فوت تھی ویندے اون دے نال والے فرشتے جڑے ہیں ہن اللہ دے دربار وچ عرض کرے نے بندے اپنا مقام دیکھو ذرا ہیں بندے اپنا مقام دیکھو فرشتے آدن یا اللہ ہن ایویں کر جڑے بندے دے نیکیاں لکھ دے آسے تے گناہ لکھ دے آسے آج اللہ یہ بندہ تا مر گئے ہونی دا کام موک گیا سادہ ہی موک گیا ہونی میں کر اللہ اسمانہ ایک جگہ دے تاکہ تیری عبادت کروں رب العالمین نے فرمایا اللہ فرمائیں دے میرے فرشتے میرے اسمان میرے عبادت گزارا نال بھرے پین فرمایا دیکھو تو صحیح ایک اسمان دے اتے فرشتے میں کو سجدہ پہ کرینن ایک اسمان دے اتے میں کو فرشتے کھڑے تھی تے عبادت پہ کرینن فرمایا ایک اسمان دے اتے فرشتے سجدے دی حالت اچ میں اللہ کو عبادت پہ کرینن فرمایا سارے اسمان میں اللہ دی عبادت کرن والے نال بھرے ہوئے اللہ وال چلو اسمان ایچ کہہ نہیں چاہ وال زمین ایچ بھیج لے مارکا چاک دے پہوے اللہ زمین ایچ بھیج لے اے فرشتے جڑے توڑے میرے مونڈیاں دوتے بیٹھے اے آدھے اللہ وال زمین ایچ بھیج لے چلو اوٹ تیری عبادت کروں رب العالمین فرمائیں دے فرمایا میرے زمینہ بھی میرے عبادت گزارا نال بھرے ہیں اللہ وال کیا کروں توجہ کرا ہے مسلمانوں اللہ توڑا تے میرا اتنا مقام بڑا ہے اللہ فرمائیں دے فرشتے ہی میں کرو جیرے بندے دے گناہ تے نیکیاں لکھ دے آوے آج میرا بندہ قبر چلے گئے ہی میں کرو وانجتے ہوں دی قبر دے سرانے آلے پاسے کھڑے تھی ونجو فرمایا قیامت تک کھڑے تھی تے میں بندے میرے بندے دی بخشش واسطے دعا کریں دے رہے ونجو اے بندے کو رب کو بندے نال کتنا پیار ہے کہ اللہ فرمائے دے فرشتے ہو نیکیاں بدیاں لکھن والے ہو آج بندہ ٹور گئے لیکن قیامت تک فرمایا اندی قبر دے اتے کھڑے تھی تے بخشش دی دعا کرو نال میں رب دی رحمت تو قربان نہ تھی ماں کہ کاکا کہ رب فرمائے نیکیاں بدیاں لکھنے آوے لکھ گئے وے پر ہونی میں کرو تو صحیح نیکیاں کرتے ہی دے کھاتے چھپا چھوڑو فرمایا لکل امت اجل ہر بندے دی نیکی دا وقت مقرر ہے تے جڑے ویلے جناب والا موت دا وقت مقرر ہے تے جڑے ویلے موت آویں دیئے کہیں کو نیکی دے اتے آ گئی کہیں کو گناہ دے وچ آ گئی کوئی جہنمی بنتے گیا کوئی جنتی بنتے گیا لیکن ایمان لال اللہ تیری رحمت تو صدقے دیکھو حدیث واقع چاہے بندہ گناہگار ہے میں حدیث اکثر پڑھ دا ہونا ایک حدیث پاک یہ پڑھ دا پھر توجہ کرو ایک بندہ فوت تھی ون تو پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تو ایمیں کریں کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاویں بچے کو قرآن پڑھایا مائی جرے بولن لگ گیا بال استاد کو گھن گئی کہ پڑھ ایک قرآن پڑھاؤ استاد پڑھایا بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مواہب لدنیا شمائل محمدیہ یہ کتاب دے اندر حدیث موجود ہے مقدمے دے اندر کہ جناب جڑے ویلے استاد آکھیا نا بچے کو معصوم چھوٹے کو آکے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو بچے بسم اللہ پڑھے وہ تو اللہ عاطف غیب کیوں آواز دیتی ہے فرمایا 4 بندیاں دی بخشش کر دے ہو 4 بندیاں
کون کون؟ فرمایا پہلے ہی استاد دی بخشش کرو جے قرآن پڑھائے، قرآن علیہ دا مقامی سبحان اللہ ہے، فرمایا جے قرآن پڑھائے بسم اللہ این دی بخشش کر دیو، این بچے دی بھی بخشش کر دیو، این بچے دی اماں دی بھی بخشش کر دیو، این بچے دے ابے کو 4 سال تھی گن قبر دے اندر، فرمایا عذابا آج بچے بسم اللہ پڑھئے، فرمایا این بچے دے ابے کو بھی بخش دیو، 4 بندیاں دی بخشش ایک باری بسم اللہ۔ میں پوچھتا کاکا یہ جڑا بندہ گناہگار تو گناہگار ہی دنیا چو لگا بنجے کافر نہ ہوئے، جاگ دے پہ کیا نہ ہوئے؟ کافر نہ ہوئے۔ اچھا ایمان نال معافی نال بابا میں ایمان نال اساڑی قوم بڑی اگھا لنگ گئی ہے۔ میں ایک بندے کو آکھیا میں وراثت دے معاملے بچیاں کو دھیاں کو زمین دے وچو حق لے من دے معاملے میں ایک دوست صاحب جے زندہ ہے میں کو ایک نے آکھیا یہ میں کر بابا جو دھیاں کوئی حق دے میں توجہ ہے اور میں در ایمان نال توجہ نال سنا ہے تے تو سہی پلے بنا ہے میں جڑے لے گال کی تھی نا وہ بندے ابو میں کو آکھیا مولی صاحب اے اپنے قرآن کو تے گالی کو مسیح تے اپنے کول رکھ ایمان لے لفظ جڑے لے آکھیا نا انہیں تو بعد میں کو ایک سبق مل گیا کہ آج تو بعد میں کوشش کرے سا انشاءاللہ کہ میں کہیں بندے کو گال نہ کرے سا کوئی قرآن دا منکر تھی تے رب دی ذات دا منکر تھی تے کافر نہ تھی جاگ دے پہ تے کچھ مہربانی کرو یار ساڑے ہوتے اسادہ کم میں پیغام پہنچامنا ہے تے اگو مرضی ہے تو علی بابا میں گال پہ کرے نامی کافر نہ ہوئے ایمان اللہ ہوئے بھامے جیڑا وڈا گناہگار ہوئے ایمان نال میں جی میں پہلے عرض کیتا ہے کہ قرآن پڑھتے جڑے ویلے قرآن دے کاری قرآن پڑھتے بجینن تے وال اللہ میں رحمت کریں دے جو اگر ایک چھوٹا بچہ جے کو تقوی طہارت پاکیزگی دا ہی پتہ کہنی تے بسم اللہ پڑھ گینے اللہ جنت دا حقدار 4 بندیاں کو بڑا چنیں دے میں پوچھ دا جے رب بخشن تے آوے تے میرے رب دی رحمت دے جی میں حدیث عرض کرے نا ہونا کہ رب العالمین فرمیں دے کہ سارے انسانہ سارے جنہ کو جنہیں موجود ہیں جنہیں ہیں جنہیں گزر گئے جنہیں قیامت تک آسن اللہ دے میں اجازت دے ماں منگو جو منگ دے وے تے میں کنو منگن اللہ دے وال میں دے ماں تے میری رحمت اتنی بھی کمی نہیں آندی کہ جی میں سمندر دے وچ سوئی کو بولو نا تے ہوں دے سراخ اچ پانی آون نال کمی آندی ہے اللہ دے سارے جنہ انسانہ کو نیون نال میری رحمت اتنی بھی کمی نہیں آندی سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے حضرت گرامی میں پیارس کرے نامی تے جے بخشن تے آوے اچھا بھائی گال عرض پہ کرے نامی کہ جناب اللہ دی رحمت ایڈی وسیع ہے میں ایک حدیث پڑھ دا پیامی اللہ پاک فرمائے کہ اگر سارے بندے نیک تھی وجن جاگ دے پہ سارے بندے نیک تھی وجن متقی پارسا گناہگار کوئی نہ ہوئے اللہ پاک نے یہ حدیث پاک کے چاہے اللہ پاک فرمائے دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرمائے دے کہ میں اگر سارے نیک تھی ونجن تے عملہ نال بخشے ونجن تے اللہ فرمائے دے میں رب ہی میں چاہنا کہ میں گناہگار پیدا کرا جاگ دے پہلے میں گناہگاروں کو پیدا کرا تاکہ میں اللہ کے نو معافی منگن رومن تے میں اللہ بخشنے ماں فرمایا میں اللہ چاہنا جو گناہگار ہومن میں اللہ رحمت کرتے بخشاں میں کو گناہگارہ کو بخشانے چھ رب دے چاساں دی آکھن دا مقصد ہے جو بندہ کافر نہ ہوئے جاگ دے پہوے ایمان والا ہوئے اگر گناہگار بھی ہے اللہ دی رحمت دا حقدار ہے اتے وال دعاواں دا طلبگار ہے لیکن ایندہ مقصد اے نہیں جو بندہ گناہ کیتی ونجے جے کو دھی دا ہی پتہ نہ ہوئے بھین دا ہی پتہ نہ ہوئے آج حد تا مکی کھڑی ہے بابا شکا پیو دھیاں نال زیادتیاں کرے این تو کو گال رہ کوئی نہیں گئی ایمان نال مگر ہے اسادہ کم میں ہے ایک قرب قیامت دا وقت ہے اسادہ کم تو کو پیغام دے منا ہے میرا بیرا نیکی دے کم کرو اگر غلطیاں بندہ ہے شیطان نہ لے
اے جڑے گمراہی تے گناہ کرویں دے نا اللہ انہاں کو اپنے عبادتاں دے نال معاف فرما چھوڑیں دے اے نال جی میں بندہ ایک نے قرضہ چاہ گن دے روٹی تھوڑی ہوئے پیسہ تھوڑا ہوئے ضرورت ہوئے بیماری ہوئے لکھ سکھ ہوئے آپ ایک بے کے نو گھن گننے ہیں بے دے کوئی پھٹی دا پیسہ آ گیا کوئی زمین دے ٹھیکے دا پیسہ آ گیا جے کے نو گدے سے کو دے تے لیول کر گی دو سے آندھی پہ سمجھ مثال لیتی میں ایمیں بندہ گناہ گارے لیکن بابا جڑا نیکیاں کر گننے ہیں اور نیکیاں دی پانڈ اپنے پلے پہ دیئے اللہ گناہ ماں دے کھاتے کھو جڑے ہیں انہاں کو مٹھاتے اپنے لیول برابر کر چھڑیں دے اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین